سر فائر وال ہے کیا؟ جو فائر وال ہے بیسیکلی وہ ایک ایسا نظام ہوتا ہے جس کے اندر جو لیجیٹمیٹ یوزرز ہیں وہ تو اپنی کمیونیکیشن کر سکے، لیکن جو انلیگل یوزر ہیں ان کو وہ فائر وال روک لے۔ سر کیا یہ کسی مخصوص پارٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے فائر وال کا استعمال کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں ہر دور میں اگر آپ دیکھیں 77 ایئرز اب ہو جائیں گے پاکستان کو بنے ہوئے، ہر دور میں ہر گورنمنٹ نے اپنی عقل کے مطابق اپنے مخالفین کو روکنے کی کوشش کی۔ ڈیپ ڈارک ویب کی دنیا اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ اسٹیٹس کو چیلنج آ گیا ہے اس کے اوپر نا۔ لیکن اگر میں آپ سے کوئی ایسی بات کر رہا ہوں کہ جو اس ملک کے خلاف ہے تو وہ تو لازم پر چلنی چاہیے اداروں، مطلب میں تو اس کا ایڈوکیٹ ہوں۔ اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پرائیویسی ایکٹ امپلیمنٹڈ ہے سب۔ میں سمجھتا ہوں فوری طور پہ ہمیں پولیس کو ٹرین کرنا چاہیے ایز اے فرسٹ رسپونڈر۔ پوری دنیا میں ہر جرم کی فرسٹ رسپونڈر پولیس ہوتی ہے۔ جی ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان شیراز حسین۔ فائر وال کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کی انسٹالیشن کس طرح ہوتی ہے، ان کے اوپر پاکستانی حکومت نے کتنا پیسہ لگایا اور کیا واقعی سوشل میڈیا کی یوزر کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم تفصیلی بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ آج کے پوڈ کاسٹ میں جو گیسٹ موجود ہے، فارمل ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے عمار جعفری صاحب موجود ہے۔ جی بس سر سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے۔ آپ کا سر فائر وال ہر بندہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، سر فائر وال ہے کیا؟ فائر وال کسی نام سے پتہ چلا ہے، ایک وال ہے جس میں فائر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ آج کی بات نہیں، پرانی بات ہے کہ جب انسان جنگلوں میں رہتا تھا تو وہ جہاں رہتا تھا نا، وہ جہاں جانور رہتے تھے، بچے ہوتے تھے چھوٹے، تو وہ رات کو نا، دن میں تو وہ بگا بگو دیتے تھے، تو رات کے وقت نا وہ اپنے علاقے کے گرد نا ایک وہ خندق کھود کے اس میں آگ جلا دیتے تھے۔ اب ظاہر جانور اس کو تو نہیں کراس کر سکتا، تو فائر وال کا مطلب یہ وال بنی ہوئی ہے۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ یہ گھر کے باہر چوکیدار کھڑا ہوتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ کسی کو اندر نہ آنے دے۔ کو اگر اندر آنے کی کوشش کرے تو مالک کو پہلے انفارم کر دے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا جو کانسیپٹ آیا دنیا میں وہ جس طرح آیا کہ جب انٹرنیٹ آیا تو وہ ہر ایک کے لیے اسی لیے ایکسیس کر سکتا تھا، یعنی کہ جو ایک آپ کو مجھے آزادی ہے وہ ایک کرمنل کو بھی آزادی تھی۔ تو جو جرائم بڑھتے چلے گئے انٹرنیٹ کے اوپر، اس طریقے سے سسٹم نے اس کو روکنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ہم نے سائبر سیکورٹی کے تحت یہ سیم ساک سلوشن لگائے، یہ سور وغیرہ لگائے کہ جس کے اندر جو پیکٹ ٹرانسفر تھی وہ چیک ہوتی تھی کہ ایتھورائز بندے نے ایتھورائز کو بھیجا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سب ٹھیک چل رہا تھا۔ لیکن انٹرنیٹ کے اندر ہم 3 لیئرز پہ کام کر رہے ہیں۔ ایک وہ ہے جو آپ اور میں یوز کر رہے ہیں اپنے کاموں کے لیے، ایک وہ ہے جو مجرمان یوز کر رہے ہیں گے، ایک وہ ہیں جو ڈیپ ڈارک ویب کے لوگ یوز کر رہے ہیں گے۔ اچھا، ڈیپ ڈارک ویب کی دنیا اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ اسٹیٹس کو چیلنج آ گیا ہے اس کے اوپر نا۔ یعنی اگر چلے میرے اکاؤنٹ سے کسی نے 10,000 روپے نکال لیا تو وہ تو مجھے نقصان ہوا، کسی اور کو تو نقصان نہیں ہوا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی پاکستان کے کوئی بڑے سسٹم کو، کرٹیکل انفراسٹرکچر کو ہیک کر کے اس کو روک دے، جس کا مطلب ملک کو نقصان پہنچ گیا۔ یہ جو رینسم ویئر ہے یہ کیا چیز ہے؟ ایک دم آتا ہے میسیج آپ کو۔ اچھا، یہ جو چیزیں ہیں رینسم ویئر وغیرہ، وہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو خطرہ ہے۔ آج سے 5 سال پہلے غالباً لنڈن کے ایک ہاسپٹل کو رات 11 بجے ہیک کر لیا انہوں نے، اور کہا کہ صبح پتہ نہیں کروڑوں کے اندر پیسے مانگ لیے، 2 ورنہ ہم نہیں کھولتے اس کو۔ آپ یقین کریں کہ راتوں رات پوری برطانیہ کی انتظامیہ بیٹھ گئی سر جوڑ، کیا کریں؟ اگر ان کو پیسہ نہیں دیتے تو کوئی گورنمنٹ کا بہت بڑا ہاسپٹل تھا، اور یہ پہلا رینسم ویئر اٹیک تھا، تو وہاں تو سسٹم ہی آٹومیٹڈ ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں کس مریض کو کیا دوائی چاہیے، وہ سب سسٹم میں موجود تھی۔ تو وہ پیسے نہیں دیتے تو وہ تو ان کا اسپتال اڑ جائے گا، لوگ مر جائیں گے، اور دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم کیسے دیں پیسے۔ تو باقاعدہ نیگوشیٹ کیا گیا کرمنلز کے ساتھ کہ ان کو پیسے دے کے جان چھڑائی انہوں نے اپنی۔ اب رینسم ویئر عام ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں چیزوں کے اندر۔ تو اگر ان چیزوں کو فری چھوڑ دے گورنمنٹ کہ جو چاہے مرضی کر لے، پھر ہم چلے نہیں سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی، اس لیے فائر ویئر کو ہونا ضروری ہے گا۔ اب جب دنیا میں کوئی بھی نئی چیز آتی ہے نا تو اس میں متعلقہ لوگوں کو خوف آ جاتا ہے گا۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ فنامنا ہے اس کے اندر نا۔ فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جب پہلی مرتبہ یہ ٹرین چلی تو آپ یقین کریں کہ نیو یارک میں لوگ گھر چھوڑ کے بھاگ گئے کہ ٹرین ہمارے گھروں میں گھس جائے گی۔ یہ ایکچولی ہوا اس کے اندر جب یہ اسٹیم کے انجن وغیرہ آ گئی۔ اس کا مطلب جب نیا انٹرنیٹ لوگ ڈرتے تھے، اب سب آدمی استعمال کرتے ہیں، تو ایک کانفیڈنس بلڈنگ آرام سے ہوتی ہے۔ تو جو ہی فائر ویئر کا نام آیا لوگ پریشان ہو گئے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کی عملی اقدامات کی طرف
کہ چائنا نے سب سے پہلے اس کو انیشیٹ کیا اور ان کی بہت مشہور ہے چائنا کی فائر وال جو ہے، ان کو آپ بریک نہیں کر سکتے. میں کافی جاتا ہوں چائنا، تو آپ واٹس ایپ نہیں کھلتا وہاں، فیس بک نہیں کھلتا، انہوں نے اپنی وی چیٹ بنا لی. اور وی چیٹ انہوں نے کیسی بنائی کہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل اس کے اندر ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ ہماری اپنی تو کوئی چیز بنی ہوئی نہیں ہے گی، ہم سب چیزیں باہر کے استعمال کر رہے ہیں گے، تو پہلے تو ہمیں یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہم نے آج تک اپنی چیزیں کیوں نہیں بنائیں. پہلی بات تو یہ ہے. اب کہتے ہیں گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، اس پہ ہم کسی اگلے پروگرام میں بات کریں گے. جو فائر وال ہے بیسیکلی وہ ایک ایسا نظام ہوتا ہے جس کے اندر جو لیجیٹمیٹ یوزرز ہیں وہ تو اپنی کمیونیکیشن کر سکیں، لیکن جو انلیگل یوزر ہیں ان کو وہ فائر وال روک لے. یہ بنا دیا. ٹھیک ہے سر، اگر ان کی انسٹالیشن کی بات کریں یا سزاؤں کی بات کریں تو سر کیا اس سے پرائیویسی ڈسٹرب ہو سکتی ہے؟ اگر ہم واٹس ایپ کے اوپر بات کرتے ہیں یا کوئی اور کسی سے بات کرتے ہیں کال کے اوپر، تو واقعی ہر چیز ان کی ریکارڈنگ جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، اب ہم واٹس ایپ کی بات کر لیتے ہیں فار ایگزامپل. اس سے لوگ ڈر رہے ہوں گے. واٹس ایپ پہ سیکورٹی لگی ہوئی ہے، انکرپشن لگی ہوئی ہے، اور SSL لیول پہ لگی ہوئی ہے وہ نا. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں آپ سے کوئی جنرل بات کر رہا ہوں تو مسئلہ کیا ہے گا؟ کوئی مسئلہ کوئی سن لے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر میں آپ سے کوئی ایسی پرسنل بات کر رہا ہوں جو کسی اور کو نہیں سننی چاہیے، تو وہ میری پرسنل پرائیویسی کہلاتی ہے. اس کو مینٹین کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور پرائیویسی ایکٹ بن چکا ہے. اگر آپ میری پکچر بغیر میری مرضی کے ڈال دیں تو میں آپ کو سو کر سکتا ہوں پیکا کے قانون کے مطابق. خواتین تو فوراً کر سکتی ہیں نا کہ بھئی یہ دیکھو اس نے میری مرضی کی بغیر ڈال دیا. تو اس کا مطلب ہے قانون کے اندر پرائیویسی کی پروویژن موجود ہے. اب ہم نہ اس کو استعمال کریں تو علیحدہ بات ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پرائیویسی ایکٹ امپلیمنٹڈ ہے اس وقت، پہلی بات. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں آپ سے کوئی ایسی بات کر رہا ہوں کہ جو اس ملک کے خلاف ہے، تو وہ تو لازم پتہ چلنی چاہیے اداروں کو. مطلب میں تو اس کا ایڈوکیٹ ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ اور میں ایک بات کر رہے ہیں جو قانون کے خلاف ہے اور ٹھیک بات نہیں ہے ملک کے لیے، تو اس کو کوئی ادارہ سننا چاہتے ہیں. اس میں پریشانی کیا بات ہے؟ اس کا قانون موجود ہے. دیٹ از کالڈ لا فار انٹرسیپشن. میں نے بہت عرصے ایک ایسے ادارے میں کام کیا جس میں اب تو خیر ہر چیز آن لائن ہو گئی. جب ایون فون ہوتے تھے بالکل لینڈ ٹو لینڈ، وہاں بھی ہوتی تھی. حالانکہ بڑا بیسک طریقہ تھا اس کو ریکارڈ کرنے کا، کیونکہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ مجرمان پہ نگاہ رکھیں. تو اس وقت جو فائر وال کا شور بچا ہوا ہے ہر طرف، اس میں 2-3 ایلیمنٹس ہمیں ڈسکس کرنا ہے. ایک تو واقعی انٹرنیٹ سلو ہو گیا، اس میں فائر وال کا کوئی تعلق نہیں ہے. سر تو پھر یہ کیا وجہ ہے سر؟ میں بتاتا ہوں نا. ہوا یہ کہ ایک تو کہہ رہے کہ جی وہ شاخ صاحبہ نے ہمارا کاٹ لیا، لیکن پتہ نہیں وہ شاخ صاحبہ ہزاروں طوروں میں سے ہماری تار کے پیچھے کے پڑی ہوئی ہے، ان کے اوپر ریسرچ کرنی پڑے گی تھوڑی سی. اچھا، نمبر 2، ہمارے ہاں کوئی ایسا مسئلہ آ رہا ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا ورک لوڈ بہت بڑھ رہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، اور اس حوالے سے جو ہمارے سروس پرووائڈرز ہیں ان کے سسٹم ایڈجسٹ نہیں کر رہے ہیں. اچھا، ان کو PTA کی ہدایت کے مطابق کافی چیزوں کو جب میں دیکھتا ہوں ٹی وی چینلز کے اوپر، میں کافی چینلز پہ جاتا بھی ہوں، تو وہ نظر آتا ہے کہ اس میں الوہا کہتے ہیں اس کو، کہ رسپانس لیٹ آتا ہے. یعنی اگر میں کہوں کہ میرا نام مجید ہے، تو وہ جب میں کہہ رہا ہوں آپ کو تو اس کے کوئی 15 سیکنڈ کے بعد لائیو ہوگا وہ. اب وہ کہیں تو وہ فلٹر ہو رہا ہے نا، وہ ٹھیک ہے، دیٹ از ایکسیپٹیبل. لیکن اس کی وجہ سے سسٹم میں کہیں پہ اب وہ جب آپ پانی روکنے کے لیے کہیں ڈکے لگاتے ہیں تو پانی پہ سائڈ سے نکل جاتا ہے گا، تو اس کی وجہ سے پرابلمس آ رہے ہیں گے تھوڑے سے. اور لیکن جو آفیشیل ورژن ہے PTA کا، انہوں نے کہا جی ایسی کوئی فائر وال نہیں لگی پاکستان میں. جو لگی ہے، جس کا کانٹیکٹ ہوا ہے، وہ ان کے اپنے سسٹم کے لیے ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ حق ہے ریگولیٹر کا کہ وہ چیک کرے کہ کیا اس میں ایک اب نئی چیز آ رہی ہے، وہ نیشنل سرٹ ہے ہماری. میں اس سے پہلے نہیں تھی نیشنل سرٹ ہماری، اب ان پلیس ہو گئی ہے، اس کے قوانین بن گئے ہیں، سب کچھ ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. نیشنل سرٹ کیا کرتی ہے؟ اس کے 2 لیئرز ہوتے ہیں. ایک اس کی سیکٹریل سرٹس ہوتی ہیں، اس کے انڈر پھر آرگنائزیشنل سرٹس ہوتی ہیں. تو ابھی اس ملک میں اداروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اپنی سیکٹریل سرٹ سے رابطہ قائم کرو. اگر کوئی اب نارمل بیہیویئر نظر آتا ہے تو وہ آپ کی سیکٹریل سرٹ بتائے گی. جیسے ٹیلی کام کی PTA ہے، تعلیمی اداروں کی HEC ہے، اس طرح ہر ادارے کی ایک ریگولیٹر ہوتا ہے گا. آپ کا میڈیا کا پیمرا ہے، تو وہ دنیا میں جہاں جہاں کوئی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس پہ نگاہ رکھتے ہیں. اور وہ پھر فوراً اپنی کانسٹیٹوئنسی کو آگاہ کرتے ہیں. ہر سیکٹر سرٹ کے نیچے جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں وہ ان کی کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے.
اب چونکہ یہ سب چیزیں نئی آ رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر تو ہمیں اس کی ترتیب میں تو سمجھ نہیں آ رہی بات نا, تو اب ذرا سمجھانی پڑے گی. سر ایف آئی اے کو آپ دیکھتے رہے, ڈی جی کوئی معمولی انسان نہیں ہوتا اگر کسی سیٹ کے اوپر جا کے بیٹھتے ہیں. سر آئی ایس پی آر نے ریسنٹلی اپنی کانفرنس میں کہا تھا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی, سر فائبر وال کے ذریعے ہم ان کو روک سکتے ہیں؟ پھر اگر سر اتنا خرچہ ہم کرتے ہیں پھر دہشت گردوں کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, زیادہ واقعات ہوتے, تو سر آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں کرمنلز کسی کے دوست نہیں ہوتے, پکی بات ہے. یہ آرگنائز کرائم ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. کیا فرق ہے کرائم اور آرگنائز کرائم میں؟ کرائم ایک دو لوگ مل کے کرتے ہیں کہ آرگنائز کرائم میں بعض دفعہ اسٹیٹ ایکٹر انوالو ہو جاتے ہیں کہ اب آپ خود سوچیں اگر ایک ہارڈن کرمنل کو کوئی اسٹیٹ کہہ کہ یہ کام کر دو اتنے پیسے لے لو, وہ سارے کام چھوڑ کے وہ کام کر دے گا, ٹھیک ہے نا. تو اگر ڈیجیٹل دہشت گردی کہی گئی ہے تو اصل میں تو دہشت گردی ہے, ٹھیک ہے. اب دہشت گردی کی ڈیفینیشن بڑی سمپل سی ہے, لیکن اگر اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے تو یہ دہشت گردی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب بارش ہوتی چھتری لے کے نکلتے ہیں نا آپ نا, کبھی ایسا تو نہیں اور تیز بارش ہو رہی ہے ویسے نکل گیا, ٹھیک ہے. اس طرح ڈفرینٹ چیزوں کے لیے ڈفرینٹ پریکاشنز بنی ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں فائر وال, اچھا یہ شاید لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ کہ یہ چیزیں آج سے 30 سال پہلے بھی تھیں. میں خود اس کمیٹی کا ممبر تھا, وہ تھی وہ مینول ذرا اس طرح کھٹا کھٹ نہیں تھی کہ بند کر دو کھول دو, کہ بھئی ایک میٹنگ ہوتی تھی منسٹری آف آئی ٹی کے اندر, وہاں پہ وہ بتاتے تھے کہ جی یہ کمپلینٹس آئی ہیں لوگوں کی, ان ویب سائٹوں کو بلاک کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. تو پی ٹی اے کے بھی نمائندے ہوتے تھے, ہم باقاعدہ ڈسکس کرتے تھے. فار ایگزامپل اگر کسی نے ملک کے پیرنٹ کو کچھ کہہ دیا گا تو لاجیکل تو یہ بند کرو اس کو, تو پھر ہم آرگومنٹ کرتے تھے نہیں یار کچھ چیزیں کرٹیسزم بھی ہونا چاہیے, اگر وہ ہیلدی کرٹیسزم ہے اس سے گورنمنٹس اپنے ٹھیک ڈائریکشن میں رہتی ہیں. میں اس بات کا قائل ہوں کہ کرٹیسزم جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہوتا. آپ مجھے کرٹیسائز کریں کہ جی آپ یہ کالی شرٹ نہ پہنیں فار ایگزامپل, تو آپ مجھے آبزرو کر رہے ہیں نا, آپ کو میرے سے کوئی انٹرسٹ ہے کہ یار اس کو نہیں کالی سوٹ کرتی, اس کو وائٹ سوٹ کرتی ہے کہ, تو مجھے برا ماننے کی کیا بات ہے, میں کہہ دوں اچھا یار تو بتا کون سی پہنوں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے, لیکن کولیکٹیو وزڈم سے کام لیا جائے, آئیڈینٹیفائی کیے جائے. یہاں پہ ایک چیز ہماری بڑی مدد کر سکتی ہے, وہ ہے ڈیٹا اور اے آئی. اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر, آخری سوال کروں گا, شارٹلی آنسر دیجیے گا. سر کیا یہ کسی مخصوص پارٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے فائر وال کا استعمال کیا گیا؟ اور دوسری بات یہ ہے سر کہ ان کی سزائی کیا ہے, جس طرح آپ نے پیکا ایکٹ کے بارے میں بات کی؟ دیکھیں ایک ہوتی ہے ری ایکٹیو, ایک ہوتی ہے پرو ایکٹیو. ری ایکٹیو کیا ہوتی ہے, واقعہ ہو گیا اور آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اب وہ زمانہ چلا گیا, اب لوگ پرو ایکٹیو سوچنا چاہتے ہیں. کہ میں سمجھتا ہوں ہر دور میں اگر آپ دیکھیں 77 ایئرز اب ہو جائیں گے پاکستان کو بنے ہوئے, ہر دور میں ہر گورنمنٹ نے اپنی عقل کے مطابق اپنے مخالفین کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, ایون ایڈوانس کنٹریز میں ہوتا ہے. لیکن میں اس کی اچھی مثال دوں گا, جب گولی لگی ایک سابق امریکی صدر کو, تو تمام لوگوں نے ایک ہی بات کی کہ یہ غلط ہے. ایون ان کے جو ورسٹ مخالفین تو انہوں نے بھی کہا یہ غلط ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری کنٹرول والی سوچ ہے, یہ تو سمجھے گورنمنٹ کی سوچ ہے, اور ہر گورنمنٹ یہ کرتی ہے, پریشانی کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ کیسے کرتی ہے اس میں ایک عام آدمی فیٹ نہیں ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر میری والدہ بیمار ہیں, مجھے دوائی چاہیے, اور میں واٹس ایپ پہ آپ کو میسیج بھیجتا ہوں کہ یار یہ دوائی بھی جو بھیج دو کراچی سے فوراً, اور وہ بلاک ہو جاتی ہے چیز میری, تو دس از ناٹ فیئر. تو جب چیزیں آپ بلاک کر کے لگاتے ہیں تو اس میں پیکٹس کو باقاعدہ آپ انالائز کر سکتے ہیں, سینسر کر سکتے ہیں اس کو. آپ کو پیکٹ کانٹینٹ کا پتہ چل سکتا ہے کہ اس پیکٹ میں کیا جا رہا ہے گا. یہاں پہ اداروں کی قابلیت آتی ہے. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی ایسا پیکٹ انٹرنیٹ کے اوپر جو کسی ملک کے ادارے کو نقصان نہیں پہنچا رہا, اس کو نہیں روکنا چاہیے. ٹھیک ہے سر, آخر میں ایک سوال مجھے یاد آ گیا. سر کچھ لوگوں کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں, جو سائبر کرائم ونگ میں چلے جاتے ہیں وہاں پر کمپلینٹ درج کرنے کے لیے, سر وہاں پر ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کا جو کیس ہے بڑا لمبا چلتا ہے کہ ہم کسی انسپیکٹر کے حوالے کرتے ہیں, وہ دیکھ لے گا. سر مہینوں مجھ سے کسی 3-4 بندوں نے کانٹیکٹ کیا تھا اس حوالے سے. تو سر ان کا آسان طریقہ کیا ہے سر؟ اچھا, ایک تو ان کی ویب سائٹ ہے, ان کے ٹول فری نمبرز ہیں. مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے, میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں ان کے ساتھ رہا ہوں بڑا لمبا عرصہ. ان کا ورک لوڈ تو 10 ٹائم بڑھ گیا, ٹھیک ہے, اور جو ان کو
ایکوپمنٹ، چیزیں، لائسنسز، مین پاور، وہ بجائے بڑھنے کم ہو گئی. یعنی جو آج سے 5 سال پہلے چیزیں خریدی گئی تھیں ان کے بعد نئی چیزیں آ گئی نا. اب دنیا تو نئی چیزیں استعمال کر رہی ہے، ہم وہی پرانی چیزیں استعمال کر رہے ہیں. ابھی ہم وہ چولہے پہ چائے بنا رہے ہیں پھونک نہیں مار کے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. چائے تو بن جاتی ہے اخیر میں، لیکن آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، سب مسائل ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں فوری طور پہ ہمیں پولیس کو ٹرین کرنا چاہیے ایز اے فرسٹ رسپونڈر. یہ بڑی ضروری بات ہے. پوری دنیا میں ہر جرم کی فرسٹ رسپونڈر پولیس ہوتی ہے. ہاں، ایف آئی اے اور پولیس کا رابطہ یہ ہو کہ جو بیسک چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں کہ بیل کر دی، بچی کا اکاؤنٹ فیس بک پہ بھیج دیا، وہ پولیس دیکھ لے، اور جب انویسٹیگیشن پوری کر لے تو ایف آئی اے کو دے دے. کیونکہ پیکا ایکٹ ابھی تک ایف آئی اے کے پاس ہے. میں سمجھتا ہوں گا اس کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ فارمر ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے عمار جعفری صاحب موجود تھے. انہوں نے بات کی ہے فائیور وال کے حوالے سے، ان کی سزاؤں کے حوالے سے، ان کی انسٹالیشن کے حوالے سے. تو امید کرتا ہوں آپ کو پروگرام پسند آئے گا. اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کھیوان.